السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آخرت کے انجام کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانا ہے یا نہیں جانا؟ تو ہم سورۃ الکوثر کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، تو اس سورۃ الکوثر کی تفسیر کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی مراتب بیان ہوئے ہیں ہم وہ بیان کریں گے۔ اور یہ جو کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آخرت کے انجام کا پتہ نہیں ہے، اور وہ قرآن مجید کی احقاف کی ایک آیت کا حوالہ دیتے ہیں، اس کا جواب بھی ہم دیں گے۔ پہلے آپ ایک مثال سمجھ لیں کہ مکھیاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے عام مکھی جو گندگی کے اوپر بیٹھتی ہے، اور دوسری مکھی ہوتی ہے شہد کی مکھی جو خوبصورت پھولوں کے اوپر بیٹھتی ہے اور ان کا رس چوس کر شہد تیار کرتی ہے۔ ہم انسانوں میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گندی مکھی والا دماغ رکھتے ہیں۔ وہ کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اور فضیلت کے حوالے سے پورا قرآن مجید ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے حوالے سے ہے۔ اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان فضیلت قرآن مجید کے حوالے سے بیان کرنا شروع کر دوں تو شاید میری زندگی ختم ہو جائے، اور تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ختم نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی آیت ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی پیروی کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ دوسری آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اس میں ختم نبوت کا ذکر ہے۔ تیسری آیت ہے ورفعنا لک ذکرک، کہ اے نبی ہم نے آپ کا ذکر پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے مشہور کر دیا ہے۔ اگلی آیت ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں تو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ فإنا أرسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف مراتب کا بیان کیا گیا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجیں۔ یہ سورۃ الکوثر ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک مرتبہ بیان فرمایا۔ وہ مرتبہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حکم دیں گے کہ آپ حوض کوثر میں سے اپنی امت کو پانی پلائیں۔ کوثر جنت میں ایک نہر ہے، اور اس نہر کا پانی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میدان حشر میں نازل فرمائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ آپ اپنی امت کو پانی پلائیں۔ جن کا دماغ گندی مکھی والا ہوتا ہے وہ اس طرح کے لوگ نا یہ ساری آیتیں چھوڑ کے، پورا قرآن مجید چھوڑ کے شیطان کی بنائی ہوئی گندگی کے اوپر بیٹھ جائیں گے۔ شیطان نے کون سی گندگی بنا کے ان کو دکھائی ہے؟ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورۃ الاحقاف کی، قل ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اس میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے یہ کہہ دیں کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، کہ یعنی میں بھی انہی رسولوں کی طرح ہوں جو پچھلے زمانے میں آتے رہے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، باقی جتنے بھی انبیاء ہیں، میں بھی اسی طرح انسان ہوں۔ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ اصل میں یہ جو آیت ہے یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے یہ کہیں کہ مجھے اپنی زندگی کا جو اختتام ہے اس کا پتہ نہیں ہے، کہ میری زندگی کا جو اختتام ہوگا وہ کس طریقے سے ہوگا، شہادت کے ساتھ ہوگا، طبی موت کے ساتھ ہوگا، تمہارا کیا انجام ہونا ہے، یعنی دنیا کے حوالے سے کیا اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت پر رکھیں گے یا تم میں سے کوئی گمراہ ہو جائے گا، یا میری امت کا کیا ہوگا، یہ اس حوالے سے ہے۔ لیکن کچھ لوگ جن کے دماغ کے اندر بھوسا بھرا ہوتا ہے، وہ لوگ انہوں نے ظاہری آیت قرآن مجید کی اس ظاہری آیت کے ترجمے کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی شروع کر دی کہ دیکھو جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنے نتیجے کا ہی پتہ نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قیامت کے دن کا ہی پتہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے، پتہ نہیں جہنم میں جائیں گے یا جنت میں جائیں گے، ان کا یہ بھی پتہ نہیں ہے، تو یہ کیسے نبی ہو گئے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب کے سب کو دو طرح کے لوگ ملے، ایک جو حمایت کرنے والے تھے، دوست تھے، ایمان لانے والے تھے، اور ہر نبی کی امت میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ٹانگیں کھینچنے والے تھے۔ جیسے سورۃ الکوثر کی شان نزول کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بیٹا حضرت قاسم یا حضرت ابراہیم فوت ہوئے تو کچھ لوگوں نے کفار مکہ میں سے ابو لہب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اس نے عاص بن وائل اور عتبہ وغیرہ
اور اسی طرح یہود میں سے بھی کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اولاد ہی ختم ہو گئی ہے، ان کا تو نام نشان ہی ختم ہونے والا ہے، ان کا تو کوئی نام لینے والا ہی نہیں ہوگا، ان کی تو نسل ہی نہیں چلے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ صورت نازل فرمائی اور کہا کہ نہیں، تو آپ کا دشمن ہے نا، اس کا نام و نشان مٹنے والا ہے، آپ کا نام و نشان مٹنے والا نہیں ہے۔ تو آپ بتائیں عتبہ کو کتنے لوگ جانتے ہیں، اور اسی طرح عاص بن وائل کو کتنے لوگ جانتے ہیں، اور جتنے بھی کفار تھے، عتبہ ہو گیا، شیبہ ہو گیا، یا ابو لہب ہو گیا، کتنے لوگ ہیں، کن کو کون جانتا ہے؟ یہ صرف آپ میری زبان سے ہی سن رہے ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر شہر میں ہے، ہر مسجد میں ہے، پوری دنیا میں ان کا نام مشہور ہے۔ تو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک عام بندہ جو 7 سال 8 سال یا 3 سال 4 سال لگا کے کسی ادارے میں نہیں پڑھا ہوا، تو وہ آسانی سے قرآن کی تعلیمات سمجھ لے، اور اس طرح کے لوگوں کو وہ آسانی سے کیا دے سکتا ہے، جواب دے سکتا ہے۔